میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا چوتھا زوڈیک سائن، جسے برج سرطان بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے کینسر کہتے ہیں۔ ایسے افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج سرطان سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ان کے رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو رولنگ پلانٹ اس کا مون، جسے قمر کہا جاتا ہے، اور لکی کلر کی بات کریں تو لکی کلر ان کا وائٹ ہے، اور لکی نمبر دیکھیں تو لکی نمبر ان کا 2، اور لکی سٹون ان کا مون سٹون یا پرل، ان دونوں میں سے جو بھی مناسب ہو آپ خرید سکیں تو وہ پہن سکتے ہیں، اور لکی ڈے ان کا منڈے۔ تو ایسے افراد جو اس ڈیٹ میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ان کے اوپر یہ پریڈکشن اپلیکیبل ہوں گی، اور یہ اگر آپ اپنے اسٹینڈرڈ آپ کو معلوم ہے تو اس کے مطابق اس کو دیکھیں، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے اگر وہ اسی دوران آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا جو تعلق ہے برج سرطان سے ہے، تو اس کو آپ اس کے مطابق دیکھیں گے تو یہ پریڈکشن اپلیکیبل ہوں گی، اور یہ ویسٹرن ایسٹرالوجی کی بیسس پر پریڈکشن ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ان کے اسینڈنٹ کے حوالے سے، تو برج سرطان والے افراد کے اگر ہم ہاروسکوپ میں دیکھیں تو راہو ان کے 12ویں میں ہے اور کیتو ان کے 6 ہاؤس میں ہے۔ تو جو فارن میں رہتے ہیں وہاں پر بھی تھوڑے سے مسائل چل رہے ہیں برج سرطان والے افراد کے لیے، اسپیشلی کوئی لیگلز، کوئی لونز، کوئی بینکس کے حوالے سے ایشوز چل رہے ہیں، سروسز کے حوالے سے ایشوز چل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ان کو محتاط رہنا چاہیے، اور ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو جو سچویشن بڑی پرابلمیٹک تھی اب وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہے، کیونکہ سیٹرن جو 8 کا لارڈ ہے اپنے ہی گھر میں ریٹرو تھا، اور جو 9 کا لارڈ ہے جو سیٹرن ہے یہ بھی اپنے یہ 8ویں گھر میں تھا ریٹرو، اور یہ 6 کا بھی لارڈ ہے۔ اور یہاں پر یہ اس منتھ کے اندر یہ دونوں جو سٹارز ہیں یہ ڈائریکٹ ہوں گے۔ سیٹرن جو ہے یہ 12 اکتوبر کو، اور جو مشتری ہے یعنی جسے جوپیٹر کہتے ہیں یہ 19 اکتوبر کو ڈائریکٹ ہوگا۔ تو ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کی اگر امپورٹنٹ نیچر کے کوئی ڈیسیجن ہے یہ بہتر رہیں گے اس منتھ کے اندر۔ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اچھا منتھ نظر آتا ہے، اور ان کی فائنینشلی پوزیشن اگر دیکھیں تو فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو محتاط رہنا ہے، کیونکہ سن تھوڑا سا ویک ہے، 4th ہاؤس میں ہے، اور مارس بھی پڑا ہے، مرکری بھی پڑا ہے، تو کوئی بہت اچھا اس وقت سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا فائنینشلی، لیکن بہت برا بھی نہیں ہے، نارمل ہے، اور ساتھ اس کے مارس اور مرکری بھی پڑا ہے۔ تو اس حوالے سے لیکن مرکری یہاں پر ریٹرو ہوا ہے، مرکری کی ریٹروگریشن آپ کی 3rd ہاؤس اور آپ کے جو 12th ہاؤس ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہے، یعنی ریٹن میں ایگریمنٹس کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے، اور یکم سے 18 اکتوبر تک یہ ٹائم پیریڈ ہوگا، 19 اکتوبر سے یہ چیزیں جو مرکری ہے وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے جو فارن میں رہتے ہیں ریزیڈنسی کے ایشوز ہیں ان کو بھی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر محتاط رہنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ چیز فائل کر رہے ہیں اپنی اپیل وہاں پر ویزا، تو اس میں آبجیکشنز یا ڈیلے ہو سکتا ہے اس حوالے سے۔ اور اگر ہم دیکھیں ان کی ایجوکیشن کے میٹرز، ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو میں یہ منتھ ان کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے۔ ایجوکیشن کے معاملات بہتر رہیں گے، ایڈمیشن مل سکے گا، اگر رزلٹ اناؤنس ہوگا تو ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ اچھی ڈکلیئر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جن کے محبت کے معاملات ہیں ان کے میٹرز بھی اچھے رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے، اور ملٹیپل آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں یا فرینڈ شپس ہیں اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے اس منتھ کے اندر۔ لیکن آپ نے محتاط ہونا ہے 9 اکتوبر سے جو وینس ہے یہ آپ کے 6 ہاؤس میں چلے جائے گا، اور ساتھ کیتو بھی بیٹھا ہے یہاں پر۔ یہ آپ کو کوئی لیگل کمپلیکیشن، لیگل پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے اور وہ کسی فیمیل کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔
اور ایسی خواتین جو پریگننٹ ہیں، پریگننسی ہے جن کی، ان کو بھی تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا اس منتھ کے اندر، اور سٹریس وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں یا جو میڈیکلی گائیڈ لائنز ہیں اس کے اوپر پراپرلی عمل کریں۔ اور اگر ہم دیکھیں ان کی میرج کے پرسپیکٹو میں، یہ ٹائم پیریڈ اس منتھ کے اندر جو ہے وہ سیٹرن کی جیسے ہی ڈائریکٹ ہوگا، سیٹرن اس کی ریٹروگریشن ختم ہوگی 12 اکتوبر سے، تو میرج کے معاملات کے اندر جو ڈیلے آ رہی تھی، جو پرابلمز آ رہی تھی، وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف اب معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو میرج یا نکاح یا منگنی وہ آگے ہو رہا تھا، ڈیلے ہو رہا تھا، تو اس کے اندر اب چیزیں پازیٹیولی ہوں گی، اور یہ چیزیں میرج کے ایونٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اس منتھ کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے لاسز اور پرابلم چل رہی تھی، میٹرز جو ہیں وہ ریکوری نہیں ہو رہی تھی، فائنینشلی بلاکیج تھا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ 12 اکتوبر سے یہ چیزیں پازیٹیولی ہوں گی۔ بزنس کے اندر جو پرابلمس ہے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پرابلم انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے چیزیں ٹھیک ہو سکیں گی، بلاکی دور ہو سکے گی، اور جو ڈیلے تھا وہ چیزیں ختم ہو سکیں گی، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آؤٹ پٹ نہیں آ رہا تھا، آؤٹ پٹ بھی انشاءاللہ اب آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے جو فارن میں ویزے کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں، فارن میں جانے کے حوالے سے کوئی پرابلمز آ رہی ہیں، وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بھی ان کے لیے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ اچھا ہو سکے گا۔ 19 اکتوبر سے جوپیٹر ڈائریکٹ ہو رہا ہے، ان کے ویزے کے ایشوز ریزالو ہو سکیں گے، امیگریشن کے میٹرز، ریسرچ تھیسیز کی سبمیشن، فائنل پروجیکٹس، یہ تمام چیزیں ان کے لیے پازیٹیولی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ان کی جاب کرنے والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے اچھا ہے۔ مارس اپنے ہی گھر کو اسپیکٹ کر رہا ہے اور سن بھی اسپیکٹ کر رہا ہے، جاب کے میٹرز کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے، جاب کے اندر بہتری، امپرومنٹ، اچھی پوزیشن، اور اس حوالے سے آپ کا ایک اچھا نام اتھارٹی کی نظر میں ڈیولپ ہونا، اچھی پوزیشن مل جانا، اور اگر کہیں کوئی پرابلمز آ رہی تھی وہ پرابلم انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو منتھ ہے انشاءاللہ اکتوبر، یہ کینسر والے افراد کے لیے جو پرابلم چل رہی تھی کنٹینیوسلی، انشاءاللہ اس کے اندر اب یہ بہت ساری کمی کا منتھ ثابت ہو سکے گا، اور چیزیں پازیٹیولی ہو سکیں گی، اسپیشلی آپ کی میرج کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ کے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ کے فارن میں ٹریول کے حوالے سے، اور فائنل آپ کی جو ریسرچ تھیسیز ہے اس کی سبمیشن، ویزا، امیگریشن، ان پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں پازیٹیولی ہو سکیں گی۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کیجیے گا، 4 سے 6 اکتوبر یہ قمردار عقرب ہوگا، آپ کے 5th ہاؤس میں ہوگا، اور وہاں پر جو ہے وہ زہرہ بھی موجود ہے، تو یہاں پر قمردار عقرب کا ہونا، یہاں پر آپ کو اسکینڈلائز، آپ کے ریلیشن شپ کا بریک اپ اور مس کیریج ہونے کے زیادہ چانسز نظر آتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اور شرف قمر 21 اکتوبر کو آپ کے 11th ہاؤس میں ہوگا، دوستوں سے سپورٹ، سوشل سرکل کے اندر آپ کا نمایاں ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔